بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر اصحاب صد تکریم و تعظیم، حضرات علماء کرام، جمال پور کی اس پاکیزہ درسگاہ میں علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی نیک نیتی سے تشریف فرما میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کی اس مسابقۃ القرآن الکریم کی بابرکت مجلس میں قرآن کریم کے عنوان سے اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشجیع، ان کی ہمت افزائی اور ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کی نیک نیتوں سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا جس قدر ہم شکر بجا لائیں کم ہیں کہ اس ذات نے آج کی یہ شب جمعہ جو بڑی ہی بابرکت شب کہلاتی ہے، اس میں بہت ہی بابرکت جگہ میں جہاں نہ معلوم کیسی کیسی ارواح قدسیہ اور کیسے کیسے پاکیزہ نفوس نے بارگاہ خداوندی میں کن جذبات کے ساتھ اور قرب کے کیسے کیسے شوق کے ساتھ سجدہ ریزی کی ہوگی. ہم یہاں کی حاضری کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ان نفوس قدسیہ کے فیض کو ہم پر جاری فرمائے. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان ارواح کی فرحتوں کا اس وقت کیا عالم ہوگا. پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے ویرانے میں باغ لگائے ہوتے ہیں، باغ کتنی محنت سے لگتا ہے، اور گلستہ میں جب پھول آتے ہیں نہ معلوم اس زمانے میں کیسے کیسے پھول اس گلستہ میں رہے ہوں گے اور کیسی کیسے بلبلیں اس گلستہ میں اپنی اپنی بولیاں بول کر گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان ارواح کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ انہی بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندوں کا کرم ہے، انہی کی جانفشانی کا یہ صلہ ہے کہ ہم اور آپ اس شکل میں ہیں. الحمدللہ اللہ کے گھر میں شوق سے آنے اور قرآن کریم سننے کے لیے جو کچھ توفیق ہمارے حصے میں آ رہی ہے، توفیق خداوندی کے ساتھ کہیے کہ ان بزرگوں کی محنتیں ہی ہیں جو اس میں کار فرما ہے. ہم اس مسجد کے انتظامیہ کو، ادارے کے انتظامیہ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں نے پھر اس کو نئی زندگی بخشی ہے، اس کو نئی زندگی بخشی ہے، اس کا احیاء نو ہے. یہ اللہ تعالیٰ
خوب محبتوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اس سلسلے کو خوب آگے بڑھا کر ان بزرگوں کی جو مرادیں تھیں اس کو پورا کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ جہاں تک مسابقات اور مسابقے میں شریک ہمارے مصاحب یہ چھوٹے بچے جو صرف درجات حفظ سے تعلق رکھتے ہیں، اولاً بلکہ بنیادی طور پر ہم جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں وہ اس عنوان سے کہ ہماری یہ کمیونٹی، ہمارا یہ طبقہ ایک مدت سے بہت بڑے مغالطے کا شکار تھا، اپنی اولاد کی تربیت میں بڑی غفلتوں سے کام لیا جا رہا تھا۔ اس کو ہم ایک مثال سے کہتے ہیں کہ کوئی کسی دکان سے بڑی مہنگی بہت اعلیٰ کمپنی کا مہنگا کپڑا خرید کر لایا اور پھر کسی ناہنجار درزی کے حوالے کر دیتا ہے، کرتا خراب ہو جاتا ہے، جب وہ پہنتا ہے اس کا جی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس کے سارے شوق سرد پڑ جاتے ہیں، اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، پھر جا کے وہ کسی سلیقہ مند درزی سے جا کے عاجزی کرتا ہے کہ بہت لاگت سے بڑی اعلیٰ کمپنی کا کپڑا خرید کر لایا تھا اور اس نے ہمارا کپڑا خراب کر دیا، کرتا خراب کر دیا، آپ اس کو درست کر دیں، آپ اس کی اصلاح فرمائیں۔ پوچھئے اس درزی سے جو بڑا ماہر ہوتا ہے، جو سلائی کی بڑی نزاکتوں اور بڑی باریکیوں کا حامل ہوا کرتا ہے، وہ آپ کی اس عاجزانہ درخواست کو جب سنے گا تو آپ پر تو وہ اس کو ترس آئے گا، لیکن اس کرتے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور اس کو کتنی محنت پڑے گی، اس کو سوچتے ہی وہ سر پکڑ کے رہ جائے گا۔ ہماری اور آپ کی کمیونٹی کا حال یہ تھا کہ ہمارے بچے جب نوعمری میں اپنے تلفظ کو بنانے، دیکھیے عمر جب کچی ہوتی ہے، اعضاء کاؤلے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جس رخ پر پھیرنا چاہیں پھیر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اعضاء میں پختگی آنی شروع ہوتی ہے پھر اپنے منشے کے مطابق اس کو رخ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تلفظ کے اور پروننسیشن کے بننے کی ایک عمر ہوا کرتی۔ ہمارا طبقہ اس خیال، یہ مغالطہ ہے، خام خیالی ہے، ہمارا طبقہ اس خیال میں رہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ماہر قاری کی کیا ضرورت ہے، یہ کل جا کے قاری بن جائیں گے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ بہت سے وہ جوان جو بچپنے میں کچھ ایسے اساتذہ کے حوالے کیے گئے جن کا فن تلفظ نہیں تھا، جن کے تلفظ میں کمال نہیں تھا، جن کی ادائیں صحیح نہیں تھی، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کے جو حقوق تھے اس کی ادائیگی پر قادر نہیں تھے، ایسے لوگوں کے حوالے ان کو کیا گیا، انہوں نے حفظ کیا، پھر کسی جامعہ سے متعلق ہوئے اور جامعہ میں ایک لمبا عرصہ رہنے کے بعد وہ قاری ہو گئے، ان کو سند مل گئی، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک آیا اور مصلی پر کھڑے ہوئے تو مصلی پر وہی قرآن پڑھا جا رہا تھا جو بچپنے میں سیکھا تھا۔ اور پوچھئے ہم سے کہ ایسے جوانوں کے پیچھے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے یہاں کے فکر مند اساتذہ و انتظامیہ کو کہ انہوں نے اس نسل کی صحیح تربیت کا اہتمام کیا ہے، مبارک ہو، بہت مبارک۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ان نسلوں کے حقوق کو سمجھیں، ان بچوں کا حقوق۔ ابھی آپ کا ایک بچہ جب آیا شروع میں اور جب وہ ترتیل پڑھ رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، وہ آیا بیٹھا اور وہ پہلے مائک ٹھیک کر رہا ہے، اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا دیکھیے قوم اس کو سمجھے کہ ہمارے بچوں کے پاس کتنی جرت ہے، کتنی ہمت ہے، ورنہ جیسے ہی آدمی کرسی پہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کسی مذبح میں پہنچ گیا ہے، سلوٹر ہاؤس میں، مذبح سلوٹر ہاؤس میں پہنچ گیا۔
وہ ایسا سہما رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے. لیکن آپ کا بچہ تھا. ویسے بھی احمد آبادی لوگ جرت مند ہوتے ہیں، جرت ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا، آپ کی حفاظت فرمائے. جب وہ بچہ آیا مجھے یاد آیا کہ 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا، مسابقہ تھا. امریکہ سے 12 سال کا بچہ آیا تھا، پورے قرآن کریم کے مسابقے میں آیا تھا. امریکہ سے، نارتھ امریکہ سے آیا تھا. ٹورنٹو میں مسابقہ تھا. تو ہم بیٹھے تھے، میں نے دیکھا یہ لڑکا بیٹھا امتحان کے لیے. جیسے ایگزامینر نے کوئی سوال کیا تو سوال کرنے سے پہلے وہ مائک پر اپنے آپ کو سیٹ کر رہا ہے اور ادھر کونے میں کسی کے ساتھ اشارے سے گفتگو کر رہا ہے. تو ہم نے چونکہ ہم حکم تھے اور سب ہمارے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جزائے خیر دے. بڑی اچھی محنت کرتے ہیں وہ بیچارے بہت اچھی محنت کرتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا شبہ ہو گیا. تو ہم نے اپنے ایک شاگرد کو جو انتظامی امور میں پیش تھے ان کو بلایا. میں نے کہا یہ بچہ کو اشارہ کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے دھیرے سے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ امریکہ سے آیا ہے، اس کے والد نارتھ امریکہ سے پورا مائک سسٹم لے کر آئے ہیں کینیڈا میں، ٹورنٹو. اور یہ بچہ مائک کا ایسا سلیقہ رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے امتحان میں کوئی ایک نمبر بھی مائک کی کمی کی وجہ سے کٹ جائے. تو کہا کہ وہ اپنے والد سے اطمینان چاہ رہا تھا کہ میں مائک پہ ٹھیک سے سیٹ ہو گیا ہوں یا نہیں. جب میں نے آپ کے بچے کو دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. بچے ایسے ہونے چاہیے. اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت نے ہماری آپ کی گود میں کیسے ہیرے رکھے ہیں، کیسے ہیرے ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے ان کی صحیح تربیت کی، ان کو صحیح رخ پر رکھا، ان کی صحیح رہبری کی اور بہت اچھے نیک دل اور نیک جذبے کے حامل اساتذہ کرام کے حوالے کیا، تو یہ بچے جو ابھی آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا بچہ کل کا بہت عمدہ قاری کہلائے گا. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، یہ واقعہ ہے. اور یہ جتنے بھی قرآن کو آپ بہت شوق سے سن رہے تھے اور ان کے پڑھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے. کیا ان کا تلفظ تھا اور لہجوں کے ساتھ کیا وہ سیٹنگ کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کی پاکیزہ درسگاہوں کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. ایک والد بہت نو عمری میں اپنے بچے کو اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر، ماں ایسے چھوڑتی ہے بچے کو، ماں ساری ممتا کو ایک طرف رکھتی ہے لیکن بچے کے مستقبل سے امیدیں اور آس لگا کر وہ اپنی ممتا پر پتھر رکھ کر نیک دل اساتذہ کرام کے حوالے کرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ کچھ سال نیک دل اساتذہ کے در کی غلامی کرتا ہے اور اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، اس کی تاریخ بدل جاتی ہے. پھر وہ بچہ جب کسی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں اور دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جب نماز میں اللہ کے کلام کو تلاوت کرتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کیفیت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو اپنے کرم سے شرف قبول عطا فرمائے کہ ہم جن امیدوں کے ساتھ اپنا ایک سفر شروع کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری امیدیں ہیں کہ یہ درسگاہ خوب آگے بڑھے اور یہاں سے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے برگزیدہ بندے علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لے کر یہاں سے نکلے اور ظلمتیں چھٹنی شروع ہو جائیں. یہ امیدیں ہیں میرے بھائیوں. یہ جتنے بھی بچے ہیں ان سے ہم عرض کریں گے کہ ایک تو آپ جس شہر میں ہیں بہت مصروف شہر ہے آپ کا، اور عامةً جو شہر بہت ازدحام رکھتا ہو، رش جس میں بہت ہو، وہاں فضائیں موسوم ہوا کرتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آواز کو بچا کے لے جانا کرامت ہے. یہ حقیقت ہے.
حقیقت عرض کر رہے ہیں، آواز یہ قدرت کا ایک عطیہ ہے، لیکن اپنے میں اتنی نزاکت گلا حنجرہ اپنے میں اتنی نزاکتیں رکھتا ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ ENT ہے، ان سے پوچھے آپ کہ اس میں کتنی نزاکتیں ہیں. ذرا سی چیز سے آواز متاثر ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز کا متاثر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آواز بچ جائے، آواز کو آدمی کسی طرح بچا کے لے جائے، بس یہی بہت کافی ہے. ان بچوں سے ہم یہ عرض کریں گے کہ بچوں، ایک تو احمد آبادی لوگوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ جہاں اور بہت سی چیزوں میں شہرت حاصل کی ہے، احمد آبادی توا پوری دنیا میں مشہور ہے. ان بچوں سے ہم عرض کریں گے کہ اللہ کے بندو، دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے یار. دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کلام سے 2 آیتیں ابھی تلاوت کی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کان آپ کی آواز پہ آ لگے، اللہ تعالیٰ عمدہ بہترین جاذب انداز میں جب اللہ کا کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی تلاوت کو جتنا شوق سے سنتی ہے اور اس کی اتنی قدر ہے. لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنا شوق سے نہیں سنتے ہیں جتنا کہ ایک خوش الحان اور بہترین آواز کا حامل اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے، اس کو قدرت جتنا شوق سے سنتی ہے اور کسی چیز کو نہیں سنا کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ قرب قرآن کی راہ سے حاصل ہو جائے تو آپ کو تھوڑی قربانی پیش کرنی پڑے گی، کچھ کھانے چھوڑنے پڑے گی. یہ دھیان رکھیں. دیکھیے کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے زحمت ہوا کرتی ہے. شوگر کا مریض ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے شوگر جو ہے وہ نعمت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ زہر ہے. دوسروں کے لیے جہاں نعمت ہے، مٹھائی کتنے شوق سے کھائی جاتی ہے اور کتنے کیسے اور کتنی لاگت کی مٹھائی لوگوں کو ہدیے میں پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ شوگر والے کے لیے نہیں. آپ یہ سمجھے، ہمارے جو بچے ابھی مسابقے میں شریک تھے، ان بچوں سے میں اپنے دل کی گہرائی سے اور میرے دل کے جذبات کے انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ قدرت کے اس عطیے کی حفاظت کا اہتمام کریں. آپ بتلائیے کہ ایک آدمی بہت عمدہ آواز کا شوق رکھتا ہے، کیا احمد آباد میں کوئی مارکیٹ میں ایسی دکان ہے کہ جہاں 5-10 کروڑ روپیہ لے کر ایک آدمی جائے اور اس کو بہترین آواز کہیں سے مل جائے؟ ایسا ممکن ہوتا ہے؟ کوئی دکان ہے ایسی؟ نہیں مل سکتی. یہ بچے سمجھیں کہ قدرت نے آپ کے حصے میں جو عطیہ کیا ہے، جو نعمت کی ہے، قدرت نے جو نوازش آپ کے ساتھ فرمائی ہے، آواز کی نوازش، یہ نوازش آپ 10-15-20 کروڑ روپے میں بھی نہیں خرید سکتے ہیں. اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے. کیا یہ جب اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو تلاوت کرتے ہیں اور قدرت اس کا شوق رکھتی ہے، کروڑ روپے سے قدرت کا شوق خریدا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے بچے سب سے پہلے اس کا اہتمام کریں. یہ ہمارا مشورہ ہے، ہمارے دل کی اپیل ہے، ہم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ جن بچوں نے اپنے اساتذہ کا ساتھ نبھایا اور ان کی محنتوں کی بنائی ہوئی فریم میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ روشن مستقبل کا یقین کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، غریب گھرانے کا بچہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بعض ایسے بچے ہمارے یہاں آئے، آواز بہت حسین تھی لیکن غریب گھرانے کے سوکھے ساکھے لڑکے تھے. ان کے چہروں ہی سے غربت تپکتی تھی کہ یہ غریب گھرانے کا پلا ہوا بچہ ہے. ابتدا میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا. بعد میں کسی نے بتلایا کہ اس کی والدہ روزانہ لوگوں کے گھروں میں جا کے مزدوری کر کے ان کی کفالت کرتی ہے. یہ وہ درسگاہیں ہیں جہاں ایسے بچوں کی الحمدللہ تربیت ہوتی ہے، ایسے بچوں کی تاریخ بدلی جاتی ہے. اور وہ لیکن وہ بچے جب فارغ ہوئے تو دنیا الحمدللہ وہ دنیا میں گئے اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا.
ورنہ غریب گھرانے کا بچہ جس کی ماں لوگوں کی یہاں مزدوری کر کے، برتن مانج کر، ٹوائلٹ صاف کر کے آدھی پون روٹی کا انتظام کرتی تھی، وہ بچہ کہیں امید کر سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے اصحاب ثروت، مالدار لوگ اور بہت نیک دل بزرگان دین، بہت بزرگ جوگور کا ایک مرحوم ہمارا طالب علم تھا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے اولیاء اس کا شوق رکھیں؟ یہ درسگاہوں کی برکت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بچے سمجھیں، اور اللہ کے وہ بندے جو ان درسگاہوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنی خدمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی خدمت اور آپ کے 2-4 روپے کی لاگت یہ ان بچوں کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے عظیم صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تنہائیوں میں سنا تو دیکھا کہ کیا عمدہ تلاوت کر رہے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں، اندھیری میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو عجیب و غریب آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ان کو اتنا بھایا، اتنا پیار۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ کتنا عمدہ تلاوت کرتے ہیں، کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم تعریف فرما رہے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کتنی نعمتوں سے نوازا، کیسے کیسے معجزے۔ آواز سرکار کی کیا پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھتے سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی عرشی شخص تلاوت کر رہا ہے۔ کہا اتنی حسین آواز میں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ جو خود اتنا حسن الصوت ہو وہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، حضرت سالم کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت سالم کی ابتدا بھی سن لیجئے۔ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ غریب گھرانے کے بچے جب نیک درسگاہوں کے اور نیک دل اساتذہ کے حوالے ہوتے ہیں تو کیسی تاریخ بدلتی ہے۔ یہ حضرت سالم شام کے رہنے والے تھے۔ مدینۃ المنورہ کا ایک تاجر، وہ تجارت کی غرض سے شام گیا، جیسے ہمارے یہاں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، لوگ مختلف ملکوں میں جاتے بہت سارا مال خرید کے لاتے ہیں۔ تو یہ مدینۃ المنورہ کا ایک تاجر سلام ابن جبیر وہ شام جاتا ہے اور اپنا تجارت کا بہت سا مال خریدتا ہے۔ جب وہ مال کی خریداری سے فارغ ہو جاتے ہیں، دیکھا ایک غلام بھی ہے جو بکنے آیا ہے۔ یہ کالا جوان تھا، سوکھا ساکھا جوان تھا، اور اس کو غلام کی حیثیت سے لوگ بیچنے کے لیے لائے تھے بازار میں، کہا اس کو خرید کے لے جاؤ، غلامی کراؤ، پوری زندگی مزدوری کراؤ اس سے۔ اس تاجر نے دیکھا کہ بہت سا مال میں نے اچھے نفع کی امید سے خریدا ہے، چلیے اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نفع ہو جائے گا۔ چنانچہ مال کے ساتھ حضرت سالم کو بھی وہ خرید کے لے گئے۔ مدینہ المنورہ پہنچے، مال بکنا شروع ہوا، سارا مال بک گیا لیکن غلام نہیں بک رہا۔ وہ پریشان، اور غلام کو بھی وہ ڈانٹتے رہے کہ بھئی کیسے تم کو خرید کے لائے، ہم تو بڑی امید سے تم کو خرید کے لائے، تمہارا کوئی خریدار ہی نہیں۔ کہا ہم تھک گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس غلام سے کہا کہ تم خود دھوپ میں کھڑے رہو، اپنی بولی لگاؤ، اگر کوئی آیا تم کو خرید کر لے گیا تو تمہاری قسمت، ورنہ ہم تم سے تھک گئے۔ یہ حضرت سالم وہ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں، بولی لگا رہے ہیں، کوئی خریدار نہیں ہو رہا اس وقت۔ چنانچہ بالآخر کسی نے مدینہ المنورہ کی خاتون سبیتا، اور امام ابو القاسم حزلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام سہلہ بیان کیا۔ وہ ایک خاتون تھی جو نیک دل تھی، وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور وہ رحم دلی میں مشہور تھی۔ تو کسی نے جا کے اس خاتون کو بتایا کہ یہ بیچارہ ایک غلام بکنے آیا ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، یہ پریشان، اس کا مالک پریشان۔ کہا اچھا
وہ گئی اچھے گھرانے کی تھی تو اس نے اس جوان کو خرید لیا، ترس کھا کے خرید لیا، کچھ دن غلامی کی، پھر قدرت کا نظام ہوتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کا ایک تاجر آتا ہے اور وہ مدینہ المنورہ تجارت کی عنوان سے آتا ہے۔ ان کا نام تھا ابو حذیفہ، یہ آئے اور مال کی خریداری میں لگے۔ اس درمیان کسی نے کہا کہ یہاں ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت رحم دل ہے، اچھے مالدار گھرانے کی، تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس سے جو ہے اپنا رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ تو اس تاجر نے امید کے ساتھ اس سبیتا کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے خطبہ بھیجا، منگنی بھیجی۔ والد نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا تاجر ہے اور تاجر گھرانے سے اگر کسی کی منگنی آتی کہے تو اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، چنانچہ والد نے قبول کر لیا اور سبیتا کا نکاح ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ابو حذیفہ کے ساتھ۔ یہ کچھ دن رہے یہاں مدینہ المنورہ اور پھر چلے گئے مکۃ المکرمہ۔ سبیتا اس غلام کو بھی ساتھ لے کر گئی۔ کچھ دن ہوئے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت میں آئے، کون؟ یہ ابو حذیفہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کیسا نورانی دل رکھتے ہیں، ان کی گفتگو سے وہ اس سے متاثر ہوئے اور ان کو داخل اسلام ہونے کا شوق ہوا۔ چنانچہ ابو حذیفہ داخل اسلام ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ گھر آئے اور سبیتا سے کہا کہ دیکھیں ہمارا آپ کا رشتہ تھا لیکن اب میں داخل اسلام ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا جوڑا قائم رہے تو یا تو تم داخل اسلام ہو جاؤ یا پھر تم آزاد۔ اس نے کہا ایسا کہیں ہو سکتا ہے، ہم بھی داخل اسلام ہو جائیں۔ چنانچہ سبیتا بھی داخل اسلام ہو گئے، میاں بھی دونوں داخل اسلام ہو گئے۔ اب مسئلہ رہا غلام کا، تو غلام سے کہا کہ بھائی تم تو غلامی کر رہے ہو، تم ایسا کرو ہم تو داخل اسلام ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تم کو ہم اختیار دیتے ہیں، چاہے تم داخل اسلام ہو جاؤ یا پھر تم اپنا گزر بسر خود کیا کرو۔ جیسے ہی کہا کہ گزر بسر خود کیا کرو تو سالم کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کہ میں غریب گھرانے کا، کہاں شام میرا وطن، میں غریب الدیار، یہاں مجھے کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، آدھی روٹی کا انتظام جو آپ کے یہاں سے مزدوری سے ہو رہا تھا اب میرا کون یہاں ہوگا، کہاں سے آدھی روٹی کا انتظام ہوگا، ہم بھی داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سالم بھی داخل اسلام ہو گئے۔ مولا غلام کو کہا جاتا ہے، سالم مولا ابی حذیفہ۔ اصل تو وہ غلام تھے سبیتا کے، لیکن چونکہ سبیتا کا نکاح ہو گیا تھا تو عورت بھی منسوب کی جاتی ہے اپنے شوہر کی طرف، تو غلام بھی منسوب ہو گئے ابو حذیفہ کی طرف، سالم مولا ابو حذیفہ۔ چنانچہ وہ داخل اسلام ہو گئے اور داخل اسلام ہونے کے بعد پھر سرکار کی صحبت حاصل ہوتی ہے، کیا پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی راہ دکھلائی اور پھر نیک دل اساتذہ کرام کے حوالے کیا۔ تو ایک ایسا موقع آیا کہ وہ غلام جو آدھی روٹی کے لیے ترستا تھا، جس کا مدینہ المنورہ میں 1 روپے میں کوئی خریدار نہیں ہو رہا تھا، اس غلام کے باب میں سرکار فرما رہے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے یہ درسگاہ نے ایک غلام کی کیسی تاریخ بدلی، اس کا کیسا تعارف بدلا، اس کا تشخص بدل گیا، اس کا سمبول بدل گیا۔ کل کا غلام آج کا وہ بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدینہ المنورہ میں اپنے تفقہ کی وجہ سے وہ فقہ میں سب کے مرجع بھی رہے، دارالافتاء کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی۔ اور عجیب بات سنا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور ان کی وفات سے پہلے حضرت سالم کا انتقال ہو جاتا ہے، لمبا واقعہ ہے، اور حضرت سالم ہی کے انتقال کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کے باب میں ایسا فکر لاحق ہو گیا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بار بار چکر کاٹتے تھے کہ میری رائے ہے کہ قرآن کریم کو لکھوا کے جمع کر لیا جائے۔
حضرت سالم کے انتقال کی وجہ سے. کہا ایسے لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے جن کے سینے قرآن کریم سے کندہ ہیں اور ان کے سینوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لکھ دیا ہے اور یہ قرآن کریم کے حافظ لوگ ہیں، حامل لوگ ہیں، اتنا عمدہ پڑھنے والے ہیں، یہ چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کو کوئی آنچ آ جائے. خیر، چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کا حادثہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، تو اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے وہ یہ حسرت بھرے انداز میں اپنی آرزوؤں کا اظہار فرما رہے تھے کہ کاش کہ اس وقت حضرت سالم ہوتے تو میری صلاۃ جنازہ وہ پڑھاتے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، عمر فاروق کہہ رہے ہیں. وہ خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، اور خلیفۃ النام میں شام کے بازار میں بکنے آیا تھا. مدینۃ المنورہ کے بازار میں اس کا کوئی خریدار نہیں تھا. اس غلام کے باب میں خلیفۃ المسلمین فرما رہے ہیں کہ کاش کہ آج سالم ہوتے تو میری صلاۃ جنازہ وہ پڑھاتے. یہ تاریخ کیسے بدلی؟ یہ ایسی پاکیزہ درسگاہوں سے تاریخیں بدلا کرتی ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں سے عرض کریں گے کہ وہ ان درسگاہوں کی قدر پہچانیں، اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانیں. اور یہاں بہت ماشاءاللہ شہر کے نیک نفوس بزرگان اور میرے بھائی سب یہاں موجود ہیں. ہم ان کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ وہ ان درسگاہوں کو حرمت کی نگاہوں سے دیکھیں، وہ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ 2 روٹی کے انتظام کے لیے مدرسے میں لوگ جمع ہوئے ہیں. 2 روٹی دنیا کماتی ہے. ایک بڑے شام میں 1000 روپیہ لے کر گھر جاتا ہے، ایک بڑے شام میں 1000 روپیہ گھر لے کر جاتا ہے. اور ایک مدرسے کا مدرس ہے جس نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم اللہ کے انتخاب پر راضی ہیں. اگر اللہ نے ہماری قسمت میں یہی مقدر کیا ہے تو ہم اس کو اپنی قسمت خیال کرتے ہیں. ان درسگاہوں میں بسنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا 2 روپیہ ان کے لیے قبول فرمایا ہے تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اپنے ان عزیزوں کی خدمت میں اپنے دل کی تمام تر فرحتیں، واقعہ طرف اتنی خوشی ہوئی کہ ذرا سے بچے ہیں لیکن ان کا تلفظ بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ تلفظ. ہاں، اتنی بات ضرور کہیں گے کہ بہت عمدہ کا جو محل لگا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا کوئی منتہا نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری ابتدا ہے، اس کو منتہا خیال نہیں کریں گے. کوشش کیجئے اور اللہ کی نصرتوں کا یقین کیجئے کہ ابھی کچھ وقت ہم نے محنت نہیں کی اور اللہ نے اتنی عزتیں ہمارے حصے میں فرما دی. اگر ہم ہمیشہ محنت کرتے رہیں تو کیا کیا عزتیں ہمارے حصے میں ہو سکتی. میں ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور ارباب انتظام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور اس کی خدمت کو ہم سب اپنے لیے شرف و سعادت خیال کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد حمدا دائما ولک الشکر شکرا ما دام فی. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہم آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں. ہم نے زندگی کا بہت سا وقت تیری نافرمانیوں میں اور غفلتوں میں گزار دیا ہے. اللہ ہم کتنے نکمے ہیں کہ آپ کی طرف سے اتنے سارے انعامات. اللہ آپ نے صحت عافیت کی دولت سے نوازا. اللہ آپ نے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا، آپ نے کبھی ننگا نہیں رکھا. اللہ جب دنیا پریشان ہے آپ نے کئی قسم کے سکون ہمارے حصے میں فرمائے ہیں.
اللہ کیسی کیسی توفیق آپ نے ہمارے حصے میں فرمائی ہے، آپ کی کس کس نعمت کو ہم کہیں۔ مولا آپ کی اتنے سارے انعامات کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کیسے ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اے کریم ذات، لیکن آپ ہی نے اتنے بڑے قصور اور اتنے بڑے گناہ کے لیے ایک راہ بتلائی ہے، توبہ کی راہ ہے۔ اے اللہ، ہم تائب ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی امیدوں کے ساتھ رات کی بابرکت ساعات میں ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان ارواح قدسیہ کے حوالے سے تیری بارگاہ میں بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے کریم ذات، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، مجلس کے تمام شرکاء کو تو قبول فرما، اللہ مجلس کے تمام شرکاء کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اختلاف کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بدعمالی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی بارگاہ عالی میں دورے بھاگے شوق کے ساتھ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، دعاؤں کا التزام نصیب فرما، اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمارے حق میں مقدر فرما، آپ راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیں۔ اللہ نہ معلوم جب ہمارے اعمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما۔ مولا آپ خوش ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش فرما دیجیے مولا۔ اللہ قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما، اللہ قلوب ہمارے گندے ہو چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ قلوب کی سیاہی کو ختم فرما، اللہ قلوب کی سیاہی کو ختم فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ سب کی تو حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال بہت وسعت کے ساتھ ہمارے حصے میں مقدر فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم تو آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بھکاری کبھی تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، اللہ ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، ضرورت مند بندے ہیں، مختلف قسم کی ضروریات ہیں جو مولا ہم آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ اس مجمع میں تیرے جو بھی بندے جو اپنی جائز ضروریات لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اللہ غیب سے پورا فرما۔ آپ ہی کا در ہے جہاں یہ بھیک مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اللہ امت مسلمہ کی غیب سے تو مدد فرما، اس کی ہر طرح حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کو اس وقت آپ کی تائید کے بے انتہا ضرورت ہے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔